أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك هو أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک مزہ نہیں ہے؟ ثواب ملتا ہے بھائی سبحان اللہ بولنے سے. جلدی کیا عمر بھر تو کوئی بھی. اس شعر کے ذریعے سے میں ملک کے بھگوا آتنکیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں. اور ابھی میں 3 اسٹیٹ گھوم کے آ گیا اس 15 دن میں. کرناٹک، بنگال، بنگلہ دیش کی پوری بارڈرز اور پھر گجرات ہوتے ہوئے آج یہاں. یہ کیوں کہہ رہا میں آپ کو؟ کیونکہ تم کو ایسا لگ رہا کہ ہے ہی بول رہے، ایسا نہیں سمجھا. یہ پورے ارے بولو ملک میں ڈنکر کی چوٹ پر بول رہے ہے نا. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. کیونکہ آج کل بہت سارے زیادہ چل رہے ہیں نا. بھارت کھودو یاترا چل رہی ہے. بھارت کھودو یاترا. ڈر لگ رہا ہو سکتا ہے یہ کرسی کے نیچے بھی کسی کا بات مل جائے. ہم
عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ کیا ہم ساتھ لڑیں کس نے کی؟ ارے بولو نا۔ تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ارے بولو ہمارا ہے۔ تو خیر آج دوسروں کی جنگ کی بات نہیں کروں گا، اپنی اپنی جو جنگ چل رہی ہے اس کی بات کروں، نہیں سمجھا؟ کائے کی بات کروں گا؟ اپنی جو گھروں میں چل رہی، اپنی جو محلوں میں چل رہی، اپنی جو آپس میں چل رہی، کیونکہ باہر کے دشمن کو نپٹنا بہت ارے بولو آسان ہے، مسئلہ ہے اپنوں کا۔ کس کا ہے؟ مسئلہ ہے اپنوں کا۔ میرا شیر ٹیپو سلطان بھی ہارا ہے تو غیروں سے نہیں، ارے بولو کس سے؟ اپنوں سے۔ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، اس لیے میں اپن جو باولے چالے کر رہا ہے اس پر بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عنوان آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تھوڑا سا سانس میرا پھول رہا ہے کیونکہ لگاتار سفر اور لگاتار بولنا پڑتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ خوب طاقت دے، بولو آمین۔ دیکھیے آج کا عنوان جو میں نے رکھا، خاص طور سے جو آج کا عنوان رکھا میں نے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پر آیا ہے، کیونکہ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے نا، اور اکثر لوگ واٹس ایپ کی یونیورسٹی پہ پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں نہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے ماں باپ کے اثرات اولاد پر۔ کیا عنوان ہے؟ کس کے اثرات؟ ماں باپ کے اثرات اولاد پر۔ مجھ سے کسی نے کہا یار مفتی صاحب یہ عنوان پر مت بولو نہ ہو، تم ذرا حالات پر بولتے تو اچھا لگتا۔ نہیں، ملک کے حالات پر بولو، عالمی انٹرنیشنل حالات پر بولو تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ بولتا نہیں کوئی دوسرا، سمجھ آپ کی کہ وہ بولنے کے واسطے ادھار بننا پڑتا، تو تم ذرا اس پہ بولو۔ میں اندر آ رہا تھا، جب کسی نے کہا تو میں کہا اس پر بھی ضرور بولوں گا، میں تھوڑا سا بولوں گا، لیکن آج مجھے تھوڑا اس پر زیادہ بولنا ہے۔ کیوں؟ دیکھو قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کیا کہتا ہے، بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ کہتا ہے۔ اور قرآن جو ہے نا، آج کل قرآن کی باتیں آپ کو مجھے نہیں سمجھ میں آئے، سادھوی جی کو سمجھ میں آئے۔ کل میں پرگیا سنگھ ٹھاکر اور ایک سادھوی ہے، میں اس کا کل بیان دیکھ رہا تھا، وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں، یہ اس کے جملے ہیں، میرے نہیں بلا، وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں، حالانکہ میرے بھی جملے ہی، میں چاہتی ہوں کہ ہر ہندو کے گھر میں قرآن پہنچ جائے۔ وہ سادھوی ہے، حالانکہ بدماش ہے لیکن پھر بھی ہے، وہ کہتی ہے قرآن پہنچے گا نا جب ہمارے ہندوؤں کے گھر میں بھی، تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ کیا سمجھانا چاہیے اپنوں کو، اس سے لین دین نہیں، لیکن میں دعا کر رہا ہوں سب نے آمین کہنا، اے اللہ سب کے گھر میں قرآن کو پہنچا دے، بولو آمین، کیونکہ ہم تو معلوم ہے اپنا مال اوریجنل ہے نا، اپنا مال اوریجنل ہے۔ ابھی تروپتی مندر کے ایک مکھ پجاری، بڑے پجاری کی بیٹی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی نگیٹو انداز کہ ذرا کیا کیا ہے، اور ذرا دیکھو تو صحیح قرآن میں ہے نا، اور اب قرآن کو اس نے ایسا پکڑ لی اور اسلام ایسے قبول کر لی کہ اس نے 2000 لوگوں کو اور اسلام پر راضی کیا۔ تو ہمارا تو کہنا ہے بھیا غلط انداز میں آؤ یا صحیح انداز میں آؤ،
مال اوریجنل ہے. جب آؤ گے تو غلط فہمیاں خود بخود ارے بولو دور ہو جائے. اور یہ جتنا روکیں گے مسلمان اتنا بھلا ہوگا. کیونکہ ایک شعر کسی نے کہا تھا برسوں پہلے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی. اور انسان کی فطرت میں بھی وہی ہے. جان کھیل رہتا ہے یہ تھے تھکنا تھا نہیں سمجھا کیا کرتا ہو. تو انسان کی بھی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کو روکا جائے کہ یہ مت پڑھنا والا بہت ڈینجر معاملہ ہے تو آدمی کو دیکھو تجھے ہے کیا. اس وقت کے کفار بھی مکہ میں میلہ لگتا تھا, مکہ میں بازار لگتا تھا, اور مکہ کے بازار میں آس پاس کے تمام ملکوں کے لوگ آتے تھے. تو اس وقت کے مکہ کے سردار اور کفار وہ مکہ کے باہر ہی کھڑے رہ کر شام سے قافلہ آ رہا, عراق سے قافلہ آ رہا, اردن سے قافلہ آ رہا, وہ ان کو روکتے تھے. دیکھ بھائی تو آنا مکہ میں بدھ بازار میں بہت بھیڑ رہی گی, جانے کو رستہ تو آ رہا نا مکہ میں کوئی بات نہیں. چادر بیچنا ہے چادر بیچ, کھلونے بیچنا ہے, لیکن ایک بات کرنا مکہ کے کفار بھی سمجھا. دیکھو ایک بات کرنا, وہ مکہ میں ہے نا ایک محمد نام کا جوان ہے, بولو زور سے صلی اللہ ہو. تو وہ بھی یہی کہتے تھے دیکھو سب کرنا, لیکن وہاں پر ایک محمد نام کا جوان ہے, اس سے ملنا نہیں, اپنا اپنا سامان بیچنا نہ گاڑی میں رکھنا. اب انسان کی فطرت ہے, اب چادر بک گئے کہ ڈھونڈتے تھے کون سی گلی میں رہتا محمد. دیکھو تو صحیح خلا پوری دنیا روک رہی تو نہیں سمجھا. ابو جہل روک رہا, ابو سفیان روک رہا, بڑے بڑے رتی مہارتی یوگی جی روک رہے ہیں, مودی جی دیکھے تو صحیح ہے کون. تو پھر ہسٹری یہ کہتی ہے اسلام کی کہ جب محمد سے ملنے جاتے ہے نا تو جاتے جاتے کہتے تھے لا الہ, زور سے بولو اللہ. اے محمد ہم بھی قرار کر کے جا رہے ہیں, ہم ایگریمنٹ ہم وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اے محمد ہم مان رہے ہیں, ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ, محمد تم اللہ کے رسول ہو, اللہ کے میسنجر ہو, اللہ کے پیغمبر ہو. اور اے محمد ہم یہ بھی دعویٰ اور وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ جو کلمہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں وہاں بھی پھیلائیں گے. تو میں اکثر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, جتنے برے دن آئیں گے اتنے اچھے دن آئیں گے. اندھیرا جب بڑھ جاتا ہے, تاریکی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اب اجالا ہونے. ارے بولو نو ٹینشن, نو چنتا, ڈرنے کا نہیں. مجھ سے کوئی کہتے ہیں ابھی جب حکومت بنتی تھا کچھ لوگوں نے اس سے کہا مفتی صاحب ابھی گیا میں پرسویں کہیں تو گیا تھا مہاراشٹر اور کا بات کر, مفتی صاحب کیسا ہوں گا وہ, بڑا اچھا ہوں گا وہ, لے سکتے کیسا ہوگا. ارے وہ وہی ہوگا, زور سے بولنا, وہی ہوگا جو منظور ہے. کسی کے جاننے سے کچھ نہیں ہوتا, اور ہمارا تو ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. سب اچھا ہو, کوئی کہیں بھی جائے تو کہیں مت جا, بس کوئی کہیں بھی جائے تو یہیں رہے بس, پھر دیکھ سارا کھیل کیسا چلے. کیوں ہمیں کسی کے آنے جانے سے, کسی سرکار کے آنے جانے سے نہ اس سے پہلے کوئی فرق پڑا ہے. ارے بولو اب کوئی فرق پڑے گا. کل قسم اللہ کی بولنا 95% نے کھا کے آئے کہ نہیں بھی. ارے کھانا کھا کے آئے نا, جمعہ کو کھا کے آئے نا, جمعہ کو کوئی فرق پڑا. ارے بولو
کچھ نہیں ہونے آ رہا. راحت اندوری نے برسوں پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی ہمیشہ الگ ہی کہتے ہیں, کبھی اچھی اچھی باتیں بھی برے برے لوگوں کے زبان سے بھی اللہ نکالتا. تو راحت اندوری نے بڑے ایمان اور یقین کی بات مسلمانوں کو سمجھایا تھا. جب 2014 میں مسلمان مایوس ہو گیا تھا تو راحت اندوری نے کہا تھا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے. آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا, کوئی کہیں بھی جائے کسی کی بھی گود میں جا کے بیٹھے, تو یہیں رہے بس, اتنا ہی ٹینشن ہے. تو ادھر ادھر گیا کہ پھٹ کے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کر, تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مان لے. اور دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل کر. آج جو میں نے عنوان چنا نا کہ اولاد ماں باپ کے اثرات اولاد پر, کسی وجہ سے چنے نہیں, کوئی وجہ ہے. ہم علماء کو یہ فرض دیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے, ہم علماء کو یہ فرض دیا گیا ہے کہ امت میں اگر کوئی بگاڑ ہوتا دیکھو, امت میں اگر کوئی برائی ہوتا دیکھو, تو علماء پر فرض ہے کہ وہ اس کو روک تھام کی کوشش کرے. حالانکہ یہ صرف علماء کا فرض نہیں ہے, یہ سب کا فرض ہے. لیکن بولنے کی طاقت اور صلاحیت اللہ کس کو دیتا ہے؟ علماء کو. تو ہم تقریر کے ذریعے سے بول سکتے ہیں, ہم روک سکتے ہیں, اور ہمارا کام کتنا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی کے اسٹائل بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے. کبھی کبھی گناہ کو جب ہوتا دیکھتے تھے تو کبھی کبھی خود بھی بڑے تلملاتے تھے, جان توڑ توڑ کر سمجھاتے تھے, ہے نا. تو اللہ نے اسپیشل آیت اتارا, یا محمد, اللہ نے اسپیشل آیت اتارا, انک لا تہدی من احببت, اے محمد تیرا کام ہے صرف پہنچا دینا, تو اپنی بات کو پہنچا دیا کر, یہ مان رہا کہ نہیں مان رہا زیادہ ٹینشن نہیں لینا. انک لا تہدی من احببت, اے محمد تو جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا, ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے, تیرا کام صرف ارے بولو پہنچانا ہے. تو پہنچا. ہو سکتا ہے شام میں بیٹھا ہوا آدمی تیری بات کو مان لے گا, عراق میں بیٹھا ہوا تیری بات کو مان لے گا. ہندوستان میں اس وقت جو تھے جنہوں نے شق قمر, چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو دیکھا, جب ان کو پتا چلا کہ وہاں مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اس نے ایسا ایسا کیا ہے, تو جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا, تو صرف پہنچا, تیرا کام ہے پہنچانا. ہم ہندوستان میں بیٹھنے والے جنہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے, ہم ان کو بھی ہدایت دے سکتے. ارے بولا اپن نے دیکھے کیا؟ نہیں, اپن تو سننے مسلمان ہیں, یعنی کیسے ہے؟ سن کے مسلمان ہیں. اللہ کہتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے. ابھی کسی نے کل مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب کوئی سادھو آ رہا ہے, ارے وہ دھرم پریورتن کروا رہا, سمجھے کیا؟ تو میں نے کہا انٹرویو میں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اوریجنل دھرم پریورتن ہو جائے تو وہ بھی ادھر آ جائے گا. نہیں سمجھا, کیونکہ سب سے پہلا دھرم, ارے بولو نا, اسلام. اور میں نے کہا ہم کو تو کوئی عیب بھی نہیں لگتا, اس میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے دادا جن کے پردادا ہندو تھے, ڈبلو بھدرو بھتیا ہے, نام ہے بھائی, شرمانے کی بات. ارے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا, اللہ نے ہم پر کرم کیا, ہمارا بڑ دادا ہو یا لکڑ دادا ہو یا سکڑ دادا ہو, اللہ نے اس کو ہدایت دی, اور ہم احسان مانتے ہیں کہ اس مالک نے ہم کو, ارے بولو, مسلمان بنایا, اس کا کرم ہے مالک کا. تو اب اسلام اور نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماننا. اور یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میری قوم کے جوان جب غلط راہوں پر جا رہے ہیں, جب یہ خبر آتی ہے کہ میرے محلے میں ڈرگس بک رہا ہے, میرے محلے میں ڈرگس بک رہا ہے, مسلمانوں کے علاقے میں, ایمان والوں کے علاقے میں نشہ آور چیزیں بک رہی ہے. مجھے بتایا گیا کہ کون سا ایسا نشہ ہے مفتی صاحب جو اس وقت آپ کے محلے میں نہیں بک رہا ہے.
تو کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کہ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات نہیں؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں میری قوم کے جوان غلط قدم اٹھا رہے ہیں اور گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، نشہ کی طرف جا رہے ہیں؟ پرسوں ہی میں نے اورنگ آباد کے ایک علاقے میں یہ بھی کہا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک مسلمان بیٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی، بیٹی کی مرتبہ کے سلوڑ تعلقی کی. وہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام کو چھوڑ رہی ہوں. جب کورٹ کچہریوں میں ہم جا رہے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو رہے بدن پر. مسلمانوں کی بیٹیاں وہاں درخواست دے رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان، اسلام، دین، اللہ اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. کیوں بھیا؟ حالات ایسے کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ تعلیم تو عام ہو گئی، ماشاءاللہ ایجوکیشن تو ارے وہ عام ہو گیا. ہر محلے میں کے جی سے لے کے پی جی تک، ارے بولو کے جی سے لے کر پی جی تک پوسٹ گریجویشن ہے نا. اتنی تعلیم عام ہو گئی، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ میرے دوست ہے سعید پٹیل صاحب، پرسوں ان کا بھی ایک مضمون آیا غالباً اردو ٹائمز میں، انہوں نے بھی لکھا کہ تعلیم تو عام ہو گئی مگر تربیت ختم ہو گئی. کیا ختم ہوئی؟ ارے بولو. تعلیم تو عام ہو گئی نو ڈاؤٹ، مگر تربیت ختم ہو گئی. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، مسلمانوں میں انجینئرز کی کمی نہیں، مسلمانوں میں لائرز وکیلوں کی کمی نہیں، مسلمانوں میں پولیس والوں کی کمی نہیں. اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی کہوں گا میں کہ اب تو مسلمان بیٹیاں جج بن رہی ہے، کمی نہیں ہے. اور قسم اللہ کی ہم اس سے منع بھی نہیں کرتے. میں جگہ لگا جا رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، پرسوں جب میں نے سلوڑ میں بیان کیا، آج سارے اردو پیپروں میں بمبئی سے لے کر دلی تک میرے نام سے ہیڈ لائن آ گئی، تو میں نے اس میں جو ہیڈ لائن بنی ہے پیپروں میں میرے نام سے، میں نے اس میں یہی کہا کہ ماں باپ کی اصل ذمہ داری ہے بچوں کی دینی، ایمانی، اسلامی تربیت کرنا. یہ اصل ذمہ داری ہے. تو نے ڈاکٹر بنا لیا اور MBBS بنا لیا اور 2 کروڑ بھر کے MD بنا لیا، وہ تیر نہیں مارا تو نے. شان مت مار کہ میرا ایک بیٹا امریکہ میں اور ایک بیٹا آسٹریلیا میں اور ایک بیٹا بامبے کالج میں پڑھ رہا ہے اور ایک بیٹا پونا کالج میں پڑھ رہا ہے. پرسوں میں نے اورنگ آباد کے پونا میں یہ جملہ کہا کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو پھولوں کی سیج پر چلا دیا، مخمل کے بستروں پر سلا دیا، سونے کی پلیٹوں میں کھلا دیا اور چاندی کے گلاسوں میں پلا دیا، اگر ہم نے ان کو دنیا کا سارا عیش و آرام دے دیا، لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کی دینی، اسلامی، ایمانی تربیت نہ کی، قسم اللہ کی ہم اللہ کی عدالت میں مجرم بن جائیں گے. یہی اولاد پکڑ کر اللہ کی عدالت میں مجرم بنائیں گے. اللہ یہ میری ماں ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. اللہ یہ میرا باپ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. اللہ یہ میرا باپ نے کروڑوں کا بنگلہ مجھے وراثت میں دیا تھا. اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے کروڑوں کی پراپرٹی مجھے چھوڑ کر آیا تھا. اللہ یہ میرا باپ ہے، سینکڑوں ایکڑ اس نے کھیتی میرے لیے چھوڑ کر آیا تھا. دنیا کا ہر عیش، ہر آرام مجھے دیا تھا. لیکن اللہ یہ میری ماں اور میرا باپ، یہ میرے پیرنٹس ذمہ دار ہیں جنہوں نے دنیا کا ہر عیش، ہر آرام تو مجھے دیا، لیکن جو دین، ایمان، اسلام، جو تعلیمات مجھے تیرے سامنے کھڑے رہ کر کامیاب کرتی تھی وہ نہیں دیا تھا. آج بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو تعلیم کام ہو گئی لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے نا. ہم ایک دم خوش فہمی میں کہ میری بیٹی تو وہاں پڑھ رہی، پونا میں پڑھ رہی اور میرا بیٹا تو بمبئی میں پڑھ رہا. کیا کر رہا، کہاں مل رہا، اس کا کھانا پینا کس کے ساتھ، وہ راتوں کو کہاں جا رہا، وہ کتنی دیر لگا رہا، اس کی دوستی یاری کس کے ساتھ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈرگس کا عادی تو نہیں بن گیا، وہ نشے کا عادی تو نہیں بن گیا، وہ کہاں جا رہا ہے. ہم کر ہی نہیں رہے. 2-3 چیزیں سمجھا کر بات ختم کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، پہلے اللہ نے جو کہا وہ آیت میں
ترجمہ کر دیتا. اللہ کہتا ہے بڑے پیار بھرے انداز میں یا ایھا آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. بار بار یہ آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو. اللہ اپنے آپ کو بھی بچانے کا حکم دیتا ہے, آدیش دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے, اور اپنے گھر بار والوں کو یعنی اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. ہماری ساری فکر ہے کہ بچے کی سیٹنگ ہو جائے, اور اس کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو جائے. نہیں ہو جائے. ارے بولو, بچوں کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو جائے. وہ کسی کالج میں میرا پروگرام تھا, میڈیکل کالج میں ہے نا, تو میں نے وہاں کہہ دیا کہ نیٹ کراتے کرتے بچوں کو نیٹ کراتے کراتے ماں باپ نیٹ ہو جائے. بچوں کو نیٹ کراتے کراتے ارے بولو نا ماں باپ نیٹ ہو جائے. اصل ہے ان کی ایمانی اسلامی اخلاقی تربیت, وہ ہے اصل ہے. اور وہ تربیت شروع ہوگی ماں اور باپ سے. اور پیارے نبی نے کتنے پیارے انداز میں کہا, یہاں سے میں بچوں کی تربیت پر بات شروع کر رہا ہوں. پیارے نبی نے کتنے پیارے انداز میں کہا اکرموا اولادکم. نبی کے الفاظ ہے. پیارے نبی نے کہا اپنے بچوں کی عزت کرو. کیا کرو؟ اپنے بچوں کی عزت کرو. کیوں؟ ایک بیان میں نے کہہ دیا جو لائیو بیان ہوتا میرا تو اس میں پوری دنیا دیکھتی ہے. تو ایک ساتھی نے انگلینڈ سے کمنٹ کرا, انگلینڈ میں تھا, انگلینڈ سے کمنٹ کرا مفتی صاحب بچوں کی عزت کریں گے تو ہٹ جائے گے نا. تو عزت کرنے کا مطلب ہے کیا, یہ سمجھنا ضروری ہے نا. عزت کرنے کا مطلب لال پیار نہیں ہے. عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہے نا تو بچوں کو بھی عزت دے. جب تو بچوں سے کرے گا, بات ادب سے کرے گا, آپ نے کھانا کھایا, آپ اسکول نہیں گئے, ہے نا. جب تو اس سے آپ سے بات کرے گا, عزت سے بات کرے گا, پہلے بات سے شروع کرنا ہوگا, ہے نا. تو جب تو اپنے بچوں کو عزت دے گا تو تیری اولاد تجھے عزت دے گی. جب تو ان سے آپ سے بات کرے گا وہ تو تیرے سے تو سے بات کریں گے. ارے وہ, اور جب تو صبح ہوتے سی پہلی گالی کا حرام خور, تو پھر حرام کون کمانے والا کون ہوا؟ وہ حرام خور یعنی وہ حرام کا کھا, تو کس کا کھا رہا ہو؟ ارے بولو, تو نے اس کو گالی دیا اٹھتے سے صبح حرام خور, تو پہلے حرامی خور ہوا. ذرا سوچو تو صحیح اپنے الفاظوں پر, یہ چھوٹی بات نہیں ہے نا. تو اس کو کہا گدھے کے بچے, تو وہ تو بچہ والے کے گدھا بولو. ارے بولو نا. نبی کہہ رہے ہیں اکرموا اولادکم, اپنے اولاد کا احترام کرو, اپنی اولاد کی عزت کرو. آپ اسے ادب احترام سے بات کرو گے تو اس کے رگ رگ میں ادب و احترام سمائے گا, ہے نا. اور جب تو اس کو کہنا نیچ کے پیٹ کے, تو ذرا سوچ پھر نیچ کون ہو رہا. تو خوش ہے کہ میرا باپ نیچ ہے, میں نیچ کے پیٹ کا تو میرا باپ. اپنی اولاد کی تربیت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کا احترام. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا, میرے نبی نے کر کے دکھایا. میرے نبی کی لڑکے تو باقی نہیں رہے دنیا میں, تینوں کے تینوں دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ لڑکے باقی نہیں رہے, لڑکی باقی رہی. اور میرے نبی نے کہا تھا کہ میرا خاندان فاطمہ سے چلے گا. سمجھ رہا, کس سے چلے گا؟ فاطمہ. تو نبی نے کر کے دکھایا کہ حضرت فاطمہ اب وہی تھی, حضرت علی کا گھر اگلی گلی میں تھا,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملتے بھی رہتے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کا احترام نبی نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ حضرت فاطمہ اگر آ جاتی، یہ خبر لگتی کہ فاطمہ آ رہی ہے، تو حضور گھر سے باہر نکل جاتے اور 5-6-7 قدم آگے بڑھ جاتے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے، استقبال کرتے، سواگت کرتے اور ہاتھ پکڑ کر گھر میں لاتے اور ہاتھوں کو چومتے، اور نبی رحمت للعالمین، انبیاء کا سردار، نبیوں کا سردار، انبیاء کا امام، وہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتا، اور استقبال کرتے میں باقاعدہ کھٹیا پر پہلے نبی فاطمہ کو بٹھاتے. پھر ارے جب آپ اپنے بچوں کو عزت دو گے تو وہ عزت کریں گے نا. کیوں؟ ماں باپ سے سیکھیں گے نا وہ سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور ملتا ہے. کتنے دن اوپر تمہارے بہن ختم؟ 45 منٹ. اوکے 8 منٹ باقی ہے نا. جاوید کتنا باقی ہے؟ 8 منٹ باقی ہے نا. نہیں کیونکہ آج کل لوگ بیزی والا، ہم نکم میں نا. آپ نے 2 منٹ ہوگا تو باپ ویسے دیکھتے سب بھوٹی کلیکٹر ہے نا. کیا معلوم کون سا گول کھلانے والا باہر جا کے. پچھلے ہفتے میں کہاں تھا؟ دمن میں تھا. دمن میں اس پہ کرسی پر بیٹھا تو وہاں کے صدر صاحب نے کہہ دیے کہ 20 منٹ جو ہے 22 منٹ آپ کو بات کرنا ہے. تو میں نے بیان شروع کرتے سے کہہ دیا صدر صاحب میرے سے بھی زیادہ بزی ہے. کیا کہا میں؟ کچھ نہیں کرنے والا ہو بھائی جاتے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے جو بچے نبی کی خدمت میں تھے، جیسے حضرت انس، حضرت عبداللہ، ایسے کئی واقعات حدیث میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، حضور کے ساتھ میں کھانے کو بیٹھ گیا ہے نا. کھانا آیا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، تو میں ایک لقمہ یہاں سے اٹھا رہا، ایک لقمہ وہاں سے اٹھا رہا. تو نبی نے میری تربیت کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے میرے بیٹے کل مما یلی. پہلے کہا کہ بسم اللہ بول کے کھا، اور کل مما یلی، جو تیرے سامنے ہیں وہی سے کھا. یعنی کہ تربیت کا انداز. یہ واقعات نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے نا. ایک صحابیہ کہتی ہے حضور میرے سامنے تھے، میرے گھر آئے اور میں نے میرے بچے کو کہا اے بیٹا ادھر میں کچھ دیری. حضور نے کہا روک، جسے فوراً روکتا تھا تم اس کو کیا دینے والے ہو؟ تو کہا کہ حضور میں اس کو کھجور دینے والی. کھجور ہے میرے پاس، کھجور دینے والی. اچھا ہوا کہ تم اس کو دینے والی. اگر تم اس کو یوں ہی بلاتی ادھر میں کیا دے دی کرتے نا ہوتا، کھالوا کرتے نا اپنے ساتھی ہوئے رہنا دیکھ دیکھ میں کیا دے دی. تو حضور نے کہا کہ دیکھ اچھا ہوا کہ تو دینے والی ہے، اگر تو نہ دینے والی ہوتی تو تیرے نام پر ایک جھوٹ اللہ کے دربار میں لکھ دیا جاتا. اور جھوٹ کو لوگ کچھ ہی نہیں سمجھ رہے آج کل. اللہ کی قسم جھوٹ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور جھوٹ کو لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے بلکہ جھوٹ بولنے کو مہارت سمجھ رہے. اور جو جتنا بڑا جھوٹا رہتا تو لوگ اس کو جھوٹا نہیں بولتے. ایسے چلا جاؤ، ارے بول کہ وہ کتا جھوٹا ہے، بہت بڑا نہیں، اس کی تعریف کرو. الٹا کیا کرے؟ بولو کہ وہ جھوٹا ہے. سمجھا؟ جھوٹ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی نے اس واقعے میں سمجھایا کہ اپنی اولاد سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ اولاد ماں باپ سے سیکھے گی. ماں اس کو دن پر جھوٹ بول رہی ہے، باپ اس کو دن پر جھوٹ بول رہا ہے، اس کے سامنے بول رہا ہے، اس سے بھی بول رہا ہے، اس کے سامنے بھی بول رہا ہے. اب باپ اندر بیٹھا بیڈ روم میں گھنٹی بجتے سے باپ اس کو وجہ بول رہے ہے نہیں بیٹا نہیں سمجھا. کس کو بھیج رہا ہو؟ بیٹے. پھر آگے چل کے وہ بچے کو جس کو بولتا تھا وہ میرا وہاں ہے نہیں، تو وہ اتنا ہوشیار ہو جاتا آگے چل کے کہ وہ باپ کو خود بولتا جب باپ کا فون آتا میں ٹیوشن میں
अना खुद बाजार में घूम रहा था नहीं देते। तो ये होशियार किसने करा उसने, ये झूठा किसने बनाया, अरे बोलो बाप ने। हम मामूली चीज समझ रहे हैं इसको, बाद में हम औलाद से परेशान है। बाप बेटे से सिगरेट मंगा रहा, बाप बेटे से गुटखा मंगा रहा, बाप नशे की चीजें अपने छोटे छोटे बच्चों से मंगा रहा। क्यों? तो फिर आगे चल के तू तवक्को और उम्मीद कैसी कर रहा कि तेरे बच्चे गुटखा ना खाए, सिगरेट ना पिए। आज ड्रग्स मेरे मोहल्ले में आ गई, नशा मेरे मोहल्ले में आ गया। मुझे अभी आते आते एक बच्चे ने कहा कि मुफ्ती साहब हर टाइप का नशा अपने मोहल्ले में बिक रहा है। माँ बाप को ध्यान नहीं है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। क्यों? बड़े बुड्ढों के कुछ काम बहुत अच्छे थे। आपको मालूम है देहातों में ये जो सब बूढ़े बैठे हैं ये जानते होंगे, देहातों में क्या होता था, गांव में आज भी होता है कि जैसे ही मगरिब का सूरज गुरूब होने का टाइम आता, देहात में अपने बकरियां बैल सब घरों को वापस आते थे। तो बड़े बुड्ढे क्या करते थे, फौरन कहते थे बच्चों को अंदर लो, बकरियां वाले आ गए। नहीं, अब आपको नहीं समझ में आएगा जुमला, ये खुद नबी का हुक्म है। ये खुद किसका हुक्म है? नबी का हुक्म है, हदीस है हदीस। प्यारे नबी ने कहा तुम कितने भी पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता हो जाओ, तुमको घूम फिर कर नबी की बात पर आना है। अपने आप को होशियार और दिलशाने मत समझो। नबी ने जब कह दिया कि गुरूब जब सूरज गुरूब होता है तो अपने जानवरों को और अपनी औलाद को अपने घरों में ले लो। और अगला जुमला नबी का क्या है कि जब सूरज गुरूब होता है तो शैतान बाहर आते हैं। अरे वो भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, तू ही थोड़ी है, नहीं समझा? अरे तू अकेला ही थोड़ी है मास्टर कॉलोनी में, नहीं समझा? शैतान भी अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात भी। अरे बोलो। और नबी के जुमले हैं कि सूरज जब गुरूब होता है तो अपने जानवरों को, दोनों जुमले, अपने जानवरों को भी और अपनी औलाद को भी घर में ले लो, तो कुछ तो बात होगी। और आखिरी 2 मिनट में फिर सुन लो कि नबी ने तरबियत सिखाई है। एक साहबी कहते हैं मैं हुजूर के साथ सफर कर रहा था, मैं बच्चा था और पीछे हुजूर के पकड़ के बैठा था। तो हुजूर ने मुझसे कहा, सफर में चलते चलते नसीहत की, बेटा, अब वक्त खराब हो इसलिए जल्दी बोल रहा हूं। हुजूर ने कहा बेटा इहफज़िल्लाह यहफज़ुका। क्या मतलब? तो हुजूर ने मुझको नसीहत की सफर में चलते चलते, यानी बच्चों को सफर में भी तरबियत करो। या तो सफर में उनको छोड़ देते तुम्हारा, ले बेटा सेल्फी काका लेना है। हुजूर ने कहा मुझे कि बेटा तू अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। फिर सफर 3-4 नसीहतें की, फिर कहा बेटा तू अल्लाह के हक का ख्याल रख, तू हमेशा अल्लाह को अपने साथ पाएगा। फिर कहा तीसरा जुमला, बेटा जब भी मदद मांगना है अल्लाह से मांग। अभी बच्चे बाप जब करेगा वैसे ही तो बच्चे देखेंगे ना, बाप को जब तकलीफ आ रही तो बाबा कहीं और भाग रही, समझ गए क्या? तो बेटे ने देखा ना बाबा आ जाते थे जब परेशान होते थे तो मस्जिद में नहीं जाते थे, कहीं तो भी नहीं जाते, कोई तो बाबा के पास में। हुजूर सिखा रहे हैं कि अपने बेटा जब भी मदद की जरूरत पड़े तो किससे मांगना? अरे बोलो, ये तरबियत के असरात। और आखिरी जुमला सुन लो, तुम झूठ बोलोगे बच्चे झूठ बोलेंगे, तुम चोरी करोगे, तुम चोरी का माल बच्चों को खिलाओगे, तुम हराम कमाई बच्चों को खिलाओगे, तुम बिल्कुल नाजायज तरीके से बच्चों को खिलाओगे। तमन्ना बिल्कुल मत करना कि तुम्हारी औलाद फिर आगे तुम्हारे लिए किसी काम की रहेगी, दुनिया में भी किसी काम की नहीं रहेगी, आखिरत में भी किसी काम की नहीं रहेगी। चटनी रोटी खिलाने की कोशिश करो, मगर देखो अपनी औलाद के हलक में हराम मत डालो, हलाल डालो। अभी मैं एक जनाजे में गया, 2 घंटा तक के बाप का जनाजा उठने नहीं दिया गया। चारों भाइयों में लड़ रहे इतने चले कि 2 घंटा तक के बाप का जनाजा उठने नहीं दिया गया, क्योंकि बाप ने जो प्रॉपर्टी छोड़ा था, बेटों का कहना था पहले हिस्से बांटी हो जाए जब उठे में जाना। अब नाजायज तरीके से कमाएगा, झगड़े तो होंगे।
جائز طریقے سے کمائے گا، لفڑے جھگڑے ارے بولو نہیں ہوگے. اولاد کے حلق میں نہ چوری کا ڈالو. کسی چوری صرف ڈھاکہ ڈالنا نہیں رہتا، چوری صرف کسی کا گھر پھوڑ کر نہیں رہتا. چوری یہ ہے کہ تم کسی سے بےمانی سے کما رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کما رہے ہو، کسی کو بیوقوف بنا کر کما رہے ہو، تم ٹوپی گھما کر پہنا رہے ہو اور پھر اپنی اولاد کو مال کھلا رہے ہو. تمہاری اولاد اسی نتیجے پر آئے گی. تم چوری کرو گے تمہاری اولاد چور بنے گی. تم جھوٹ بول کر کماؤ گے آگے تمہاری اولاد بھی وہی طریقہ اپنائے گی. کیوں؟ میں نے بس آخری جملہ کہہ کر میں نے پرسوں جو بیان کیا یہ بیان کر رہا تھا اولاد کی تربیت پر. تو میں نے کہا باپ کو اولاد جیسا دیکھے گی ویسا اولاد کرے گی. اب میرا بیان ہو گیا. بیان کے بعد مسافر لیتے لیتے تقریباً ایک امام صاحب تھے 70 سال کی، 70 سال کی کم سے ان کی عمر ہوگی. تو ان کو مسافر لیتے لیتے بولے مفتی صاحب بہت صحیح بولے ہو، میرا ایک ٹینشن ختم ہو گیا. میں نے صحیح بولا تمہارا ٹینشن ختم ہوگا. امام صاحب سمجھے نہیں میں. تو بولے مفتی صاحب ایک جوان بولا ہے، میں امام ہوں، میں 70 سال کا ہوں، وہ 20-22 سال کا ہے، وہ ہمیشہ مسجد میں فتنے پھیلاتے رہتا اور میرے کو ستاتے رہتا اور کایا کرتے رہتا. نہیں سمجھا. تو بولے میرا مسئلہ حل ہو گیا. بولے تو بولے کیوں؟ بولے اس کا باپ بھی ایسی تھا. نہیں سمجھا. تو تو زندگی بھر فتنے پھیلائے گا تو تیری اولاد بھی. ارے بولو نا بھائی. تو زندگی بھر امام کو ستایا تو تیرا بیٹا بھی. ارے بولو. تو نے زندگی بھر مسجد میں بحث کرا. ارے بولو. جیسے ہمارے اثرات ہوں گے اولاد پر پڑیں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے کہہ دیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں زور سے آمین کہہ دینا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ جو باتیں تھکے ہوئے ذہن میں آ گئی بول دیا. میرے مولا ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.